راضی کرتا ہوا جنت میں پہنچ گیا تو گویا کہ پھر وہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہاری خواہش، جو تمہاری چاہت، جو تم چاہو گے اللہ تمہیں وہاں پہ عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ ہر خواہش کے پورے ہونے کی جگہ در حقیقت وہ جنت ہے، اور اسی طرح ہر تکلیف اور رنج کا دور ہو جانا، اس کی بھی اصل مقام جو ہے وہ جنت ہے، اصل جگہ وہ جنت ہے۔ لیکن ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ ایمان والے فلاح پا گئے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ضرور عطا فرمائیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہماری خواہش اللہ پوری فرما دے، اور کسی نہ کسی رنج و تکلیف سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے۔ تو بہرکیف فرمایا کہ ایمان والے فلاح پا جائیں گے۔ کون ایمان والے؟ اس کے بارے میں فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی صفت کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشوع کا اہتمام کرنے والے، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنے والے۔ تو اصطلاح شریعت میں خشوع یہ ہے کہ قلب میں بھی سکون ہو، یعنی اللہ کے غیر کے خیال کو دل میں جان بوجھ کر نہ لائے، اور اسی طرح جو بدن کے اعضاء ہیں ان کے اندر بھی سکون ہو، عبث اور فضول حرکتیں نماز کے اندر نہ کریں۔ عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تعریف خشوع کی ذکر فرمائی ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی حضرات نے خشوع کے معانی کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں حضرت مجاہد امام التفسیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے، کہ آپ کی نظر بھی پست ہو اور آپ کی آواز بھی پست ہو، یہ خشوع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دائیں بائیں التفات، یعنی گوشہ چشم سے دیکھنا، اس سے بچنے کا نام خشوع ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا یہ خشوع ہے۔ تو یہ مختلف تعریفیں ہیں، خلاصہ سب کا یہی ہے کہ جب انسان نماز ادا کرے تو جسم پہ سکون ہو، اعضاء میں سکون ہو، دل میں اللہ کا دھیان، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، اس کیفیت کا استحضار ہو، اور بدن بھی ساکت پورے سکون کے ساتھ نماز کے اندر مشغول ہو، تو یہ ہے خشوع کی حقیقت۔ حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ دوسری طرف التفات نہ کرے۔ جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے، یعنی دائیں بائیں گوشہ چشم سے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنی نگاہ اس جگہ پر رکھو جس جگہ سجدہ کرنا ہے، یعنی نماز میں تم نے دائیں بائیں التفات نہیں کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ خشوع اتنی اہم اور ضروری چیز تھی کہ امام غزالی اور امام قرطبی نے یہاں تک لکھا کہ اگر بغیر خشوع کے نماز پڑھی تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز ادا ہی نہ ہو۔ اگرچہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، خشوع کی کوشش ہونی چاہیے، البتہ نماز کی صحت خشوع پر موقوف نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے نماز کے اندر طاقت اور قوت اور نماز کا جو کمال ہے وہ یقیناً خشوع کے اندر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی وہ چیز جو میری امت سے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے، یعنی پوری قوم آپ کو نظر آئے گی نماز میں، لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے گویا کہ خشوع کا اہتمام کیا۔